میرے مولا نے کیا مختصر کیا سارے انسان کے حیثیت اور زندگی، اور اکثر تعجب بھی کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولا کے فرمان ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا ہمیشہ کے لیے تم موجود ہو، اور ایسا عمل کرو آخرت کے لیے جیسا ابھی تم مرنے والے ہو۔ بہت سا مثالیں ہیں، اگر میں حدیث کا مثالیں میں جاؤں، معصومین کے مثالیں میں جاؤں، بہت ہے، جس میں میرے مولا کا ایک قول ہے کہ زندگی کا آخری دن کی عبادت وہ سب سے لذیذ تر ہے، اور وہی عبادت مورد قبولیت ہوتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ زندگی کا آخری دن کی عبادت میں کس طرح سمجھوں؟ تو پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ کل کے بعد تم زندہ رہو گے؟ یقین سے کہہ سکتے ہو؟ کہا نہیں، یہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اسی لیے تم ہر روز اپنا آخری دن سمجھ کے عبادت کرو کہ آج کے دن، آج کے بعد میں نہیں ہوں، آج کے بعد میں نہیں ہوں، یہ آخری دن ہے۔ لہٰذا دل کھول کے خلوص نیت کے ساتھ پروردگار کے سامنے اپنا خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرے، وہی سجدہ کرے، وہی تسبیحات کرے کہ بس گر گرا کے یہ آخری دن ہے۔ اگر کل زندہ بچ گیا تو یہ بونس ہے۔ تو عشر دنیا میں اکثر میں مثالیں دیتا ہوں، زندہ مثالیں جو وہ احادیث سے ہٹ کر ہے لیکن سمجھنے والے مثال ہے۔ ہم لوگوں نے دراصل زندگی سے لذت لینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر حدیث کو اپنے زندگی میں ہم لوگ لاگو کریں تو دیکھیں واقعاً ہمارے اوپر یہ حدیث شامل ہوتا ہے۔ ہم کسی چیز پر راضی نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں، گرمی آ جائے تو سب سے پہلے ہم چیخیں گے، ارے یہ گرمی کیا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ بندوبست کرنے شروع کر دیتے ہیں کسی طریقے سے اس گرمی کو ہٹائے، ہم کو یہ گرمی نہیں چاہیے۔ سردی آ جائے تو سردی سے پریشان، ہم کو سردی نہیں چاہیے۔ بندوبست کرتے گرمائش کا، کسی طریقے سے اس سردی کو ہٹائیں۔ کسی صورت میں ہم لوگ خوش نہیں ہیں۔ اب جو کام پیشہ لوگ ہیں جو آفسوں میں جاتے ہیں، ایمانداری سے مجھے کہیں، پورا ہفتہ انتظار کرتے کہ کب چھٹی ہو جائے، روز حساب کرتے آج یہ پیر گیا، اب منگل آیا، منگل گیا تو اب بدھ آیا، بس انتظار کر رہے کب چھٹی آ جائے، چھٹی کا انتظار میں۔ اب اتوار والے دن جب گھر پہ بیٹھے ہیں، بوریت میں کہتا ہے یہ چھٹی کا دن بھی کیسا دن ہے، کب ختم ہو جائے تو میں جاؤں، نہ اس پہ خوش نہ اس پہ خوش۔ اگر صبح جلدی ہوئی ہے تو ہم شاکی ہے کہ اتنا جلدی کیسے ہوا ہے، اب میں وقت کیسے گزاروں۔ اور اگر شام جلدی ہوا ہے تو ہم اس پہ بھی شاکی ہے، بھئی بہت اتنا کام باقی تھا ہم نے کیا ہی نہیں، یہ شام اتنا جلدی ہوا کیوں۔ نیند پوری نہیں ہوئی تو ہم لڑتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے ذات سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے۔ معلوم نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے۔ اپنے اچھے ایام کو چھوڑ کر، اب آپ دیکھیں ہر انسان کو دیکھیں، جب چھوٹا سا ہے تو بھئی یہی سوچتا ہے میں یہ بنوں گا، وہ بنوں گا، بڑا ہو کے یہ بننا ہے، جب یہ بنوں گا تو میں خوش ہوں گا۔ ایسے چیزیں کا خواہش کرتے اور ان تک پہنچنے کا کوشش کرتے
جو معلوم نہیں ہے کہ پہنچ سکے یا نہیں، اور اگر پہنچ بھی جائیں اتنا ٹینشن میں اپنے زندگی کو گزار کے اس تک پہنچا ہے، جب وہاں پہنچے گا پھر بیٹھ کے سوچتا ہے اتنا اچھا وقت ہم نے گزارا تھا، اتنے اچھے دن تھے سکون کے ساتھ. اب دیکھو عہدہ بڑھ گیا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہے. پہلے ہم کتنے اچھے تھے، فارغ تھے. ابھی ہم سوچتے ہیں آئندہ کا، آئندہ جائیں گے گزشتے کا. پڑھائی میں بس ہم لوگ آگے کا سوچ رہے ہیں، اور جب آگے گئے اب جس سے بھی پوچھو کہ زندگی کا بہترین لمحات آپ کا کب ہے، تو کالج والا کہتا ہے پرائمری میں بڑا مزہ آتا تھا، یونیورسٹی والا کہتا ہے کالج کا زندگی بڑا خوبصورت. جس کو دیکھو وہ اپنے ماضی میں جا رہے ہیں، اور ماضی میں اگر انہیں دیکھا جائے تو وہ اس میں پریشان تھا کہ کب میں گزاروں اور آگے جاؤں. نہ اس وقت خوش نہ بعد میں خوش. اور سب سے آسان مثال، اگر آپ مجھ سے موافق ہو تو آپ خود ایمانداری سے خود اپنا سوچیں اور دیکھیں. آپ کہیں بھی سفر میں جا رہے ہو، آپ یہیں کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہو، پورا راستے میں ایک ایک بورڈ کو دیکھیں گے کتنا کلومیٹر باقی ہے. اب پہنچے اب پہنچے اب پہنچے، پتہ ہی نہیں چلے گا راستے کا، بس پہنچنا ہے. ہمیشہ ہم لوگ پریزنٹ کا، ابھی کا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی کا صحت کا ہم لوگ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. ابھی کا توانائی کا ہم لوگ، ابھی کا سلامت ہے ہم لوگ، 2 ہاتھ سلامت، 2 آنکھ سلامت، انشاءاللہ اب ہمیشہ سلامت رہے. اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس کا کمی کا محسوس تب ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ سے. صحت گئی تو کہتا ہے ہم کاش صحت مند ہوتے. وقت گزر گیا تو کہتا ہے کاش ہم کو پتہ چلتا. ابھی جب ہے تو اس کا قدر مانو. آج کا دن یہ سوچے کل پتہ نہیں اٹھے نہ اٹھے، اپنے گناہوں کو معافی کروا دو. لیکن کار خیر میں، صدقہ جاریہ میں، تربیت اولاد میں، گھر کا ماحول ٹھیک کرنے میں، دوستوں کو نصیحت کرنے میں، اچھے کام کرنے میں، کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، میں تو کل مرنے والا ہوں. نہیں، آپ ایسا کام کریں کہ آپ کے پیچھے آپ کا نام رہ جائے، کیونکہ یہی رہے گا اخلاق حسنہ. آپ کا نہ مال رہے گا، نہ یہ جسد خاکی رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر رہے گا تو تمہارا نام ہے، تمہارے اخلاق ہے جو تم نے دیا ہوا ہے. کل اس دنیا میں تم نہیں ہوں گے، اگر تمہارے اولاد خوش اخلاق ہے تو کہیں گے یہ فلان کا بیٹا ہے، رحمت ہے اس باپ پر. اگر کسی مسجد کو آپ نے بنایا، کسی کار خیر آپ نے کیا تو آپ اس دنیا میں نہ بھی ہو، آپ کا نام رہے گا، کہیں گے خدا رحمت کرے، کیا اچھا کام کیا. مسجد بنایا تو زندگی بھر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اتنے ہی آپ کو ثواب ملے گا، چاہے آپ قبر پہ ہو. تو اپنے آخرت کے لیے ایسا کام کرو جیسا کل مرنے والا ہو. یعنی ہر کار خیر میں ہاتھ ڈالو. کچھ نہیں کر سکتے، اپنے حیثیت کا استعمال کر کے مشورہ دو، اپنا وجود کا استعمال کرو کسی کے لیے. اگر کوئی محتاج ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی سے کہہ سکتے کہ یہ مستحق ہے، اس کے لیے کچھ کرے، میں گواہی دیتا ہوں. تو انسان ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ایک مومن دوسرا مومن کا مدد زبان سے بھی کر سکتا ہے، حیثیت سے بھی کر سکتا ہے. اور یہ ہے کہ رسول اللہ کا حدیث ہے، جس نے دوسرا مومن کے بارے میں نہیں سوچا، ایک رات گزارا اور مومن کے بارے میں نہیں سوچا، اس کے حالات کے بارے میں نہیں سوچا، تو یہ سوچے وہ اپنے آپ کو مجھ سے نسبت نہ کرے،
وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ کار خیر میں ہاتھ ڈالو، اور عبادت میں جب جاؤ گے ایسے سوچو کہ یہ میرا آخری دن ہے، یہ آخری رات ہے، کل صبح میں اٹھنے والا نہیں ہوں، میرا نمبر آ گیا۔ پروردگار عالم ہمیں روز ورود، ورود بقبر، شفاعت حسین عنایت فرمائے، اور روز قیامت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شفاعت ملے، اور ان کے سامنے سرخرو ہم لوگ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔